وفي الأرض آيات للموقنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الرابع والثلاثون، حدیث نمبر 34. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. رواہ مسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو کوئی منکر برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس پر ضروری ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی طاقت اور زور سے اسے بدل دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے بدلنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اسے برا کہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی انکار کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے اسے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے، تو یہ صرف نظر سے دیکھنے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر برائی کا پتہ چلے، برائی کے بارے میں علم ہو، تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. چاہے اس برائی کو اپنی نظر سے دیکھے یا اس برائی کے بارے میں اسے پتہ چلے، تو پھر ایسی صورت میں اس برائی کا انکار کرے. اور انکار منکر کے 3 درجات اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پہلا درجہ جو ہے یہ حاکم وقت اور صاحب اقتدار کے ساتھ خاص ہے، کہ جو حاکم وقت ہے اور صاحب اقتدار ہے، اگر وہ کوئی برائی دیکھتا ہے یا اس برائی کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے زور پہ اس برائی کا خاتمہ کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر حاکم وقت نہیں، کوئی دوسرا شخص ہے جسے جو صاحب اقتدار بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اپنی زبان سے اس برائی کا انکار کرے. اور یہی چیز جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو راوی حدیث ہیں ان کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ مروان نے جب سب سے پہلے عید کا خطبہ عید سے پہلے جب دینا شروع کیا اور اس کے لیے اس نے ممبر نکالے، تو ایک صحابی نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابو مسعود البدری تھے، یا یہ ہے کہ عمارہ ابن رویبہ تھے، تو انہوں نے سرعام مروان کے اوپر انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو طریقہ ہے اور نہیں جو ہے صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کا خطبہ جو ہے عید کی نماز کے بعد میں ہو. تو وہاں پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اما ھذا فقد قضى ما علیہ، کہ اس بندے نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا. منکر کی انکار کی جو بات ہے اس نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا. پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی طاقت کے ذریعے سے ختم کر دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو یہ تیسرا درجہ ہے کہ دل سے جو ہے اسے برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. تو دل سے جو برا جاننا ہے وہ اس طریقے سے
کہ اس چیز کو جو ہے دل کے اندر برا سمجھے اور اس کے بارے میں دل کے اندر ناپسندیدگی ہو، کراہت ہو۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ تو یہ آیت جو ہے دراصل یعنی اس حدیث کے مخالف نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو اپنی فکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مومنو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو دراصل یہ آیت جو ہے اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں اس حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ دونوں کے اندر کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برائی کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے نے فریضے کو ادا کر لیا، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا کہ اس بندے نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، تو اسی طریقے سے اگر بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری ادا کر لیتا ہے، منکر کا انکار کر لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو برائی کرنے والا ہے اگر اس سے باز نہیں آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں انکار کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی اس کی برائی کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس سے پھر جو ہے کسی طرح کا سوال نہیں ہوگا، یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے فریضے کو ادا کر لیا۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ واجبات میں سے ایک اہم ترین واجب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ منکر کا انکار کرنا، برائی کو بدلنا، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ حاکم وقت اور صاحب اقتدار کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جیسے عام لوگ ہیں تو اس برائی کا انکار کریں، اپنی زبان سے اس برائی کا انکار کریں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں، اگر جو ہے حکومت اس طرح سے ظالم ہے کہ وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتی، تو پھر ایسی صورت میں دل سے برا جانے، دل کے اندر کراہت محسوس کریں، ناپسندیدگی جو ہے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے بھی درجے ہیں۔ سب سے قوی ایمان ہے، پھر اس کے بعد میں ضعیف ایمان ہے یعنی کمزور ایمان، اور اس کے بعد میں سب سے کمزور۔ تو ایمان کے جو ہے یہ درجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قوی بنائے، مضبوط بنائے، اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک صاف رکھے۔ اگر کوئی برائی ہمیں نظر آئے یا ہمیں سننے کو ملے اور ہمیں جو ہے یعنی زبان سے اس برائی کی انکار کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ طاقت عطا کرے کہ ہم اس برائی کا انکار کر سکیں زبان سے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی دل سے جو ہے ہمارے دل کے اندر یہ چیز ڈال دے کہ ہم دل سے جو ہے اس کو برا سمجھیں، اس کو ناپسندیدہ سمجھیں، دل کے اندر ہماری کراہت موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔